پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے. ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا, 2 3 4 بچے ہوں گے. میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے, ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ. تو ہمیں نہیں پتا تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا. انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے. ہم جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے. طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے, زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے, لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے, ان کی برکات ہیں, اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ, اتنی گمنامی کے ساتھ, لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو, لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء. میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں, تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے. تو یہ جہاں حضرت کی برکات ہیں, حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی, حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی, وہاں یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے. دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتے کہ 8 سال 9 سال 10 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ, اپنی جوانی کا بہترین حصہ دین کا, اپنے مذہب کا علم سیکھنے میں لگائیں.